پیش جمع آمد همای سایه بخش خسروان را ظل او سرمایه بخش. پرندوں کی اس محفل میں اب جو پرندہ آگے آیا ہے اس کا نام ہے ہما۔ ہما ان پرندوں میں سے ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داستانی پرندے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ بطخ آئی، طوطا آیا، یہ وہ پرندے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں۔ ہما، سیمرغ، ققنوس، عنقا، یہ وہ پرندے ہیں جو داستانی ادب میں ملتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے کہ کیا واقعی کسی نے دیکھے یا نہیں، اور چونکہ نہیں دیکھے آپ نے تو اس کے ساتھ ایک مسٹری بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہما کے بارے میں مسٹری یہ ہے، اس کے بارے میں ایرانی روایات میں ایک بات مشہور ہے کہ ہما اگر کسی کے سر سے گزر جائے تو اس کو حکومت مل جاتی ہے، اس کو بادشاہی مل جاتی ہے، یا اگر کسی کے کندھے پہ بیٹھ جائے ہما تو اس کو حکومت، بادشاہی، اختیار اور طاقت مل جاتی ہے۔ تو ہما بھی ایک ایسا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ داستانی یا خیالی پرندہ ہے جو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ پیش جا آمد ہما یہ سایہ بخش، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا اگر سایہ اڑتے ہوئے کسی کے اوپر پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس پرندوں کی اس محفل میں اب ہما آگے بڑھتا ہے، اور ہما جو سایہ عطا کرنے والا پرندہ ہے وہ آگے آتا ہے، اور وہ ہما کون ہے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ خسروان را ظل او سرمایہ بخش۔ خسروان، خسرو بادشاہ، خسروان بادشاہوں کو جمع ہے، بادشاہوں کے لیے یہ پرندہ ظل سایہ کو کہتے ہیں، بادشاہوں کے لیے یہ پرندہ، اس کا سایہ سرمایہ بخش ہے، ان کو سرمایہ دیتا ہے، ان کو بادشاہوں کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے۔ زن ہماؤ بس ہمایوں نامدو، اسی وجہ سے یہ ہما اتنا ہمایون ہے۔ ہمایون بخت آور، وہ چیز جو کہ آپ کے لیے قسمت لے کر آئے، وہ چیز جو کہ آپ کے لیے قسمت کے دروازے کھولے۔ ہمایوں جو ہمارے ہاں نام ہے اس کا مطلب یہ کہ قسمت کو کھولنے والا، قسمت عطا کرنے والا، خوش نصیب، خوش بخت۔ زن ہماؤ بس ہمایون آمدو کز ہمیں در ہمت افزون آمدو۔ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے، یہ پرندہ اس لیے خوش نصیبیاں بانٹتا ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ خوش قسمت اور اچھا شگون سمجھا جاتا ہے اس پرندے کو، اس لیے کہ یہ پرندہ کیا کرتا ہے، اس کی ہمت بلند ہے۔ ہمت کا لفظ اردو میں ہم تھوڑا سا کریج کے معنوں میں عام طور پہ لیتے ہیں، فارسی میں جب ہمت کہتے ہیں تو اس کا زیادہ اس سے مراد ہے حوصلہ، یعنی بلند حوصلے والا پرندہ ہے۔ کز ہمیں در ہمت افزون آمدو، کیونکہ وہ ہمت میں، حوصلے میں دوسرے پرندوں سے بہت بلند ہے۔ گفت ای پرندگان بحر و بر، کہا کہ اے بحر و بر کے پرندوں، اے خشکی اور پانی کے پرندوں، چونکہ بطخ بھی آ چکی ہے، دوسرے بھی آ چکے ہیں۔ من نہیں مرغی چو مرغان دیگر، میں وہ پرندہ نہیں ہوں جیسے تم ہو، میں تم سے الگ پرندہ ہوں۔ عزلت از خلقم پدیدار آمده است، نفس سگ را خار دارم لاجرم۔ ہمت عالیم در کار آمده است، عزلت از خلقم پدیدار آمده است۔ میں وہ کوئی عام پرندہ نہیں ہوں، میری ہمت بلند ہے، یعنی میرا حوصلہ بلند ہے، اور یہی میری چیز ہے جو جس نے میری مدد کی ہے۔ اور مدد کیا کی ہے اس نے میری؟ کون سی چیز ہے؟ نفس سگ را خار دارم لاجرم، عزلت از خلقم پدیدار آمده است، میری خلق سے، مخلوق سے عزلت ہے جدائی، ان سے الگ ہونا بہت واضح ہے۔ میں عام پرندہ نہیں ہوں،
دوسروں سے بہت الگ ہوں، بہت متمائز ہوں، ممتاز ہوں، نمایاں ہوں، الگ تھلگ ہوں. کیوں؟ نفس ساگراو خار دارم لاجرم، عزت از من یافت افریدون و جم. میں نے اپنے نفس کو خار کر دیا ہے. چونکہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے، اپنی نفس کی نہیں مانتا، تو میرا جو نفس ہے، میرے اندر جو شیطانی قوت پائی جاتی ہے، جو کہ انسانوں کو مجبور کرتی ہے غلط کام کرنے پہ، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے پہ، میں نے اپنے اس نفس پہ قابو پا لیا ہے. تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا دوبارہ میاں محمد بخش صاحب کی سیف الملوک کی طرف، جہاں آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر شہزادے کی لڑائی شہزادی تک پہنچنے کے لیے رستے میں اس کی ایک جگہ پہ لڑائی ایک جن کے ساتھ ہوتی ہے، اور کافی عرصہ اس کے ساتھ لڑائی رہتی ہے. اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ آخر کار وہ جن شکست کھا جاتا ہے. اور جب جن نے شکست کھا لی تو جن نے کہا کہ اب میں تیرا تابع ہو گیا ہوں، میں تیرا فرما بردار ہو گیا ہوں، تم مجھے جو حکم دو گے میں ویسے کروں گا. تو وہاں پہ ایسے کرتا ہے، وہ جن شہزادے کو بٹھاتا ہے اپنے کندھے پہ اور اسے اڑا کے وہ سفر جو کہ اس نے عام حالات میں ایک طویل عرصے میں کرنا تھا، وہ اسے چند لمحوں میں کروا دیتا ہے. میاں صاحب کی تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جن نفس ہے انسان کا، اور جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو یہی نفس پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کو آگے لے جانے میں. اگر تو نفس جیت جائے تو آپ نفس کے مطابق چلیں گے، اور اگر آپ جیت جائیں تو پھر نفس آپ کے مطابق چلے گا. نہ صرف مطابق چلے گا بلکہ آپ کی مدد دے گا. دوسرے لفظوں میں جو اس رستے میں ایک سفر میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ کا نفس ہے. نفس کی غلامی آپ کی شکست، نفس سے آزادی آپ کی فتح. جیسے ہی آپ آزاد ہوئے تو یہ جو رکاوٹ تھی یہی اب آپ کے لیے سہولت بن گئی. یہ قدم بر نفس سے خود نے دیگری بر کوئے جانان، اس طرح کا ایک شعر ہے کہ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو اور دوسرا محبوب کی کوئے میں جا کے رکھو گے، اگلے قدم میں تم وہاں پر ہوگے. نفس سگرا خور دارم لاجرم، میں نے اپنے اس نفس کو بہت رسوا کر دیا ہے. عزت از من یافت افریدون و جم، اسی وجہ سے فریدون بھی ایک بادشاہ تھے جو کہ بہت خوش نام نیک نام فارسی بادشاہ تھے، اور جمشید سے کہتے وہ ہیں اصل بادشاہ. فریدون اور جمشید یہ ہے وہ بادشاہ، یہ مجھ سے انہوں نے عزت پائی ہے. یعنی کیسے؟ انہوں نے بھی اپنے نفس جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیا، اور چونکہ انہوں نے قابو پا لیا. فریدون وہ شاہنامے میں بھی ایک جگہ آتا ہے جہاں پہ فرماتے ہیں، فردوسی کہتے ہیں کہ فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافتن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی. کہا کہ فریدون نے فرخ فرشتے، فریدون جو کہ جس کا اتنا نام ہے، اتنا اچھا اسے جانتے ہیں، یا افریدون یا فریدون، فرشتہ نہیں تھا، تجھ سے اور مجھ سے کوئی بہتر بھی نہیں تھا. بس اس نے ایک چیز کی وجہ سے عزت پائی، کیا کہ اس نے انصاف کیا اور لوگوں کو بخشا، ان کو عطا کیا. تو فریدون اور جمشید دو ایسے بادشاہ ہیں ایرانی تاریخ میں جن کی عدل کی وجہ سے ان کی بہت عزت ہے. اسی سمبل کو شاعروں نے، جمشید کے سمبل کو، جام جم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کہ جام جم کیا ہے، ایک پیالہ تھا جمشید کے پاس جس میں وہ دیکھتا تھا تو اسے پوری دنیا کا احوال پتہ چل جاتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو کہا ہی جاتا تھا کہ جمشید کا وہ پیالہ جو ہے اصل میں اس کا اپنا قلب ہے. صوفی لٹریچر میں جب آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جام جمشید وہ صاف دل ہے. وہ جیسے دل صاف ہو جائے گا تو دنیا کے وہ تمام مناظر جو کہ پوشیدہ ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے اور انسان کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کسی نے اپنے دل کو صاف کیا ہوگا، جب کسی نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا ہوگا. عزت از من یافت افریدون و جم، پادشاہان سایه پرورده منند.
پادشاہان سائے پرورد منند. کسی نے ابھی میسج کیا ہے، میں صرف یہ دیکھ سکا ہوں جس میں لکھا تھا قلب سلیم. سلیم سالم سے ہے، آلودہ نہ ہو، صاف قلب، آلودہ نہیں، پاک دل. یہ ہے وہ جام جم یا جام جمشید. نفس سگرا خاردارم لاجرم عزت از من یافت افریدون و جم. تھوڑا سا نیچے آئیے گا پلیز، ابھی میں رہتا ہے میرا کام تھوڑا سا. واپس جائیے گا پلیز، تھینک یو. تھوڑا سا اور واپس جائیے. جی کافی کافی. بس گدا، تھینک یو. بس گدا یہ تب نئی مرد منند. نفس سگ را استخوانی بود. تو کہا بس گدا یہ تب نہیں مرد منند، جو اپنی طب اور طبیعت کے گدا ہیں. طبیعت کیا ہے؟ انسان کی طبیعت کے بارے میں کہا جاتا ہے انسان کے اندر ایک تو روحانی اور الوہی صفات ہیں، تو دوسری اس کے اندر شیطانی صفات ہیں. تب طبیعت سے، طبیعت یہی نیچر ہے، نیچر سے مراد عالم مادہ ہے. تو جو مادی خواہشات، خواہ اس میں اس کی جسمانی خواہشات ہیں، اس کی نفسانی خواہشات، یہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں. کہتے ہیں جو اس کا گدا ہے وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا. ہما یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، میرے مقام تک آنا ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. نفس سگرا استخوانی میدان. اور جو میرا نفس ہے سگ، اس کو میں کیا ہڈی دے دیتا ہوں. وہ جو لوگ اپنے نفسوں پہ قابو پا لیں گے وہ تو میرے ساتھی. دوسروں کی حیثیت ان کتوں کی طرح ہے جن کو ہڈی ڈالی جا سکتی ہے. جی پلیز اب آگے آئیے. تھینک یو. کافی. روح را زین سگ امانی میدہم. میں کیا کرتا ہوں؟ روح کو اس کتے سے نجات دیتا ہوں. نفس را چون استخوان دادم مدام. چونکہ میں نے اپنے نفس کو ہمیشہ ہڈی دی ہے، جان من زن یافتین عالی مقام. میں اس کو ہڈی دیتا رہا ہوں نفس کو. ایک ہاں اہم نقطہ آ گیا درمیان میں. کہا جاتا ہے کہ نفس کو قابو کرنا کافی مشکل ہے. ہماری نفسانی خواہشات، کمزور لوگ ہیں، ہم گر جاتے ہیں. تو نفس کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے. اس کو کن چیزوں سے؟ ایسے ہی کوئی ہڈی ڈال کے، جیسے کیا یہ گناہ نہ کریں، اس کے بدلے میں اگلے جہان کوئی بہتر چیز مل جائے گی، یہ ہو جائے. اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کریں تاکہ یہ نفس قابو میں آ جائے. تو اس کو دھوکہ دینا پڑتا ہے. تو اس کو کوئی نہ کوئی ہڈی ڈالتے رہیں تاکہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو کہ اپنی توجہ ادھر نہ ڈالے. تو نفس کے ساتھ بھی کھیلنا پڑتا ہے. نفس را چون استخوان دادم مدام جان من زن یافت علی مقام. میں چونکہ اس کو مسلسل ہڈی ڈالتا رہا، اسی وجہ سے میری روح بلند ہو گئی. ان کے شخی زد ز ذل پر او چون توان پیچد سر از فر او. وہ جس کے پر کے سائے سے بادشاہ، جس کے سائے سے بادشاہ حکومتیں پاتے ہیں، چون توان پیچید سر از فر او، اس کی اہمیت کا انکار ممکن نہیں ہے. جملے را در پر او باید نشاید. سب کو چاہیے کہ وہ تو اس پر میں آ کے بیٹھ جائے، اس کے سائے میں، اس کے پر کے سائے میں. یہ ذہن میں رکھیے کہ بادشاہوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان کے تاج کے اندر بعض اوقات خوبصورت پرندوں کے پر لگائے جاتے تھے. ان خوبصورت پرندوں کے پر لگانے کا جو تعلق ہے وہ وہاں سے جڑا ہے کہ میں بادشاہوں کے تاج میں لگنے والا پرندہ ہوں، میرا مقام یہ ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. چون توان پیچیدہ سر از فر او جملے را در پر او باید نشست. سب کو چاہیے کہ اس پر کے سائے میں آ کے بیٹھیں. تاز ذلش ذرہی آید بساز.
اور اس سے کچھ حاصل کریں تب کچھ حاصل ہو جائے گا. آئیں اس کا احترام کریں. ہما کہہ رہا ہے میرے مقام اور مرتبے کا احترام کرو تو مجھ سے کچھ تم حاصل کر لو. تو گویا ہما اپنے آپ کو کافی دوسروں سے بلند سمجھتا ہے, بہت بلند مقام دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو ہیں میرے مقابلے میں وہ لوگ نہیں آ سکتے جو اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں, جو کہ اپنے نفس کے غلام ہیں. وہ لوگ جو کہ ہمارے سائے سے فیضیاب ہوں گے, انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کی شود سیمرغ سرکش جارمند. کہتا ہے کہ سیمرغ سرکش, میں تو سب کو اپنے پروں کے سائے کے نیچے رکھتا ہوں. سیمرغ جو ہے اس کا تو سر نکلا ہوا ہے, اس کا مقام وہ تو میرا دوست نہیں ہو سکتا. بس بات خسرو نشاؤں نہیں کارمن, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں لوگوں کو حکومتیں دیتا پھرتا ہوں. سیمرغ بلند مقام ہے, وہ تو نہیں آئے گا میرے سائے کے نیچے. میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں لوگوں کو حکومتیں دیتا ہوں, اختیارات میرے ہاتھ میں. یہاں تک بات اس نے اپنی مکمل کر لی. اب ہدہد جو کہ اس کا روحانی استاد ہے, وہ اس کی یہاں پہ آ کے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہدہدش گفت ای غرورت کرده بند. ہدہد نے کہا اے وہ کہ جسے اس کا غرور کھا گیا. اس بات کا احساس کہ میں نے اپنے نفس کو یہ کر لیا ہے, میں نے اپنے نفس کو وہ کر لیا ہے, میں یہ ہوں. حتیٰ نیکی کے اوپر بھی اترانا غرور. غرور کا ایک معنی تکبر بھی ہے. اس کے علاوہ غرور کا ایک اور غرور کا ایک مطلب جو کہ عربی میں بہت استعمال ہوا ہے وہ ہے دھوکہ. اصل میں تکبر بھی دھوکہ ہی ہے. جب آپ تکبر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہے وہ دھوکہ ہی. سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے, چونکہ انسان کے تکبر کرنے کی کوئی جگہ وجہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. وہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ انسان جو ہے پیدا ہوا ایک نجس نطفے سے, اور جب مرتا ہے تو اس وقت بھی مردار ہوتا ہے. اسے تو دو نجاستوں کے درمیان رہنے والی یہ مخلوق جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اور پھر مطلب تکبر کرتی ہے. تکبر انسان کے لیے ہے نہیں. تکبر اس لیے نہیں ہے, میں اگر آپ یہ نہیں کہ انسان کو ہم اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی کرامت کے خلاف بات کریں, وہ ایک اور بحث ہے. تکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایگو اور اپنی شخصیت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جب تک یہ ہے اس وقت تک ہم کوئی ایسا بڑا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جو ہماری ذات سے آگے کا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک طرف سے پانی نہر میں آ رہا ہے, اب ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, کسی پتھر کو پکڑ کے اگینسٹ دا اسٹریم کھڑے ہیں, اور میں تو آپ سارا کا سارا ٹائم تمام تر اپنی صلاحیتیں اور تمام تر توانائیاں اس پہ صرف کیے ہوئے کہ کسی لمحے اپنے آپ کو بچا لیں. سروائیول موڈ میں رہنا ہمیشہ, اور یہ کہ نہیں میں اپنے آپ کو, تو ایک مسلسل جنگ ہے ایک اصل میں, جو آپ کو ایک اس سے بڑے ایکسپیرینس سے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اس سے روکتی ہے. انسان کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ اپنی نفس کے اندر اور اپنی ایگو کے اندر وہ وہاں پھنستے ہیں. جیسے اپنی ایگو کو چھوڑے, اس کو چھوڑے تو ایک دم سے جو ہے, ایک دوسرے لفظوں میں ایگو جو ہے اس نے آپ کے گرد ایک بہت بڑا قلعہ کھڑا کر دیا ہے. بلند دیواریں ہیں, آپ اس کے اندر کھڑے ہیں. آپ یہ دیوار توڑنا نہیں چاہتے اور اس سے باہر کی دنیا کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے, جو اس سے کئی گنا بڑی ہے, اور اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے. بس بابت خسرو نشانی کارمند ہدہدش گفت ای غرورت کرده بند. ہدہد نے کہا کہ ہے وہ جسے غرور, تکبر, دھوکہ. غرور قرآن کریم میں بھی جو دنیا ہے اس کو کہا گیا دار الغرور, دھوکے کا گھر. اے وہ جو دھوکے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. سایه در چین بیش از این بر خود مخند. اپنا سایہ سمیٹو, اپنے آپ کو سمیٹو. جتنے اکڑے اکڑے جو پھر رہے ہو اپنے آپ کو سمیٹو. بیش از این بر خود مخند, اس سے زیادہ اپنا مذاق نہ اڑاؤ. یہ تم اپنا مذاق اڑا رہے ہو. جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑی توپ چیز سمجھے, میں یہ ہوں, اصل میں اس کے اوپر ہنسی
آ سکتی ہے اور اس کے اوپر ہنسا ہی جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اس کائنات کو مادے کی سطح پر ہی صرف دیکھیں، یونیورس کی جو مطلب جو اس کا میگنیٹیوڈ ہے، تو اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری اس پوری گیلیکسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سایه درچین، اپنا سایہ سمیٹو، بیش از این بر خود مخند، اپنے کیوں مذاق اڑواتے ہو، کیا بات کر رہے ہو. نیستت خسرو نشانی این زمان، همچو سگ با استخوان این زمان. اس وقت بادشاہوں کو دینا اور بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرنا یہ وہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. ہم سچ بہت خوانے، تم اپنے غرور کی وجہ سے اسی کتے کی سطح پہ آ چکے ہو، اور تم بھی اپنی اس مقام اور مرتبے کے ساتھ ایسے ہی چپکے ہو جیسے کتا کسی ہڈی کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. خسروان راؤ، کاش کی نہ نشانی، کاش تم یہ بادشاہ نہ بناتے، کاش تم نے یہ کام جس میں تمہیں اتنا ہی فخر ہے یہ نہ کیا ہوتا. شیش راز استخوان برہانی، بہتر یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو بادشاہ بناتے اور اس پہ فخر کرتے، اپنے آپ کو اس ہڈی سے جان چھڑوا لیتے. من گرفتم خود کی شاہان جہان، جملہ ذل تو خیزن این زمان. میں اس بات کو مانتا ہوں، حضرت کہتا ہے کہ جتنے دنیا کے بادشاہ، روحانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیاوی بادشاہ، میں مان لیتا ہوں کہ سارے کے سارے تمہارے سائے سے انہیں بادشاہی ملی. لیک فردا در بلاؤ عمر دراز. جی نیچے آئیے گا پلیز. جملے از شاہی خود مانند باز، لیکن کل کے روز اس طویل دن بظاہر قیامت، اس روز جملے از شاہی خود مانند باز، یہ سارے کے سارے دن تو نے بادشاہ بنا کے رکھا ہے اپنی طرف سے، ان سب کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی. جس بات پہ تم اتنا فخر کر رہے ہو کہ تم لوگوں کو بادشاہی دیتے ہو، لوگوں کو طاقت دیتے ہو، اختیار دیتے ہو، اقتدار دیتے ہو، کل ان سب کا اختیار دھرا کا دھرا رہ جانا ہے. جملے از شاہی خود مانند باز، سایه تو گر ندیدی شهریار، در بلا کی ماندی روز شما. کہا کہ اگر تیرا سایہ اس بادشاہ پہ نہ پڑتا تو کب اس مصیبت میں پڑتا، مبتلا ہوتا جو قیامت والے دن اس کے گلے پڑے گی. قیامت والے دن جو مصیبت جسے تم فخر کر رہے ہو جس چیز کے اوپر، یہ تو اس کے لیے مصیبت ہے. کاش کہ تیرا سایہ نہیں پڑا ہوتا ان کے اوپر. آگے بڑھیے تو اس کے ساتھ جڑی ایک کنٹینیوشن میں، اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک کہانی ہونی چاہیے، اور وہ ہے سلطان محمود کی. وہ اسی کو کمپلیمنٹ کرے گی. اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے نکال لی ہے. عائشہ ہیں یہاں پہ؟ عائشہ ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں گی؟ تھوڑا سا میں سانس لے لوں. حکایت سلطان محمود پڑھنی ہے؟ یہ پڑھ دیں. اگر آپ کو کوئی اور یا پسند ہے تو وہ پھر بعد میں پڑھوا لیں. پڑھنا تو ہم سب نہیں، یہی آپ چاہ رہے ہیں. جیسے آپ پلیز حکم کریں. میں اگر پڑھ دیجیے تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. پاک راہی بود بر راہی ثواب، یک شہی محمود را دید او بھی خواب. پاک رائے، رک سلطان جائیے گا، میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کرتا جاؤں. پاک رائے، نیک رائے، اچھی رائے رکھنے والا. بر راہ ثواب، ثواب اچھا، ایک اچھی رائے، اچھا خیال رکھنے والا آدمی نیکی کے رستے پر تھا. یک شبی محمود را دیدو بخواب، اس نے ایک رات سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا. جی پلیز. گفت ای سلطان نیکو روزگار، حال تو چون است در دارالقرار. پڑھتے جائیے گفت جی. تن زن خون جان من عزیز،
دم مزن چی جای سلطان است خیز بود سلطانی پندار و غلط غلط. غلط سلطنت کی زید از مشتی سقط حق که سلطان جهاندار آمد است سلطنت او را سزاوار آمد است چون بدیدم عجز و حیرانی خویش خیش. ننگ می دارم چون بدیدم خویش عجز و حیرانی خیش. ننگ می دارم ز سلطانی خویش ننگ گر می‌دارم طوفان ز ننگ می سلطانی دارم خیش. ز سلطانی خویش گر تو خوانی جز پریشانی مخوان اوست سلطان تو سلطانم مخوان سلطنت او راست و من بر سودمی گر به دنیا در گدایی بودمی کاش که صد چاه بودی جاه نی خواش روبی بودمی و شاه نی نیست این دم هیچ برون شوم را باز می خواهند یک یک جو مرا خشک بادا بال و پر آن همایی که او مرا در سایه خود داد جایی واہ. پاکرائی بود بر راہ ثواب. ایک نیک آدمی، سالک، نیک رستے پہ چلنے والا، ایک شبی محمود را دید او بخواب. اس نے ایک رات محمود کو خواب میں دیکھا. گفت ای سلطان نیکو روزگار، حال تو چون است در دارالقرار. کہا کہ اے نیک بادشاہ، اچھا زمانہ گزارا ہے تو نے، ذرا بتاؤ کہ اس دنیا میں، دارالقرار میں تیرا کیا حال ہے؟ گفت تن زن خون جان من مریض. اس نے کہا کہ مجھے مزید کیوں تڑپاتے ہو یہ باتیں کر کے؟ دم مزن چه جای سلطان است خیز. نہ باتیں کرو ایسی، کون بادشاہ اور کون سی، یہاں پہ کون سی بادشاہی چلتی؟ وہ ادھر ہی چلتی ہے، یہاں پہ کہاں چلتی؟ یہاں پہ بھی نہیں چلتی. آپ بادشاہ ہوتے ہوئے بڑے مظلوم ہوتے ہیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ آس پاس پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی اور بادشاہ بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں. تو خیر کہتے ہیں اب یہ تو آخرت ہے، یہاں پہ کس بادشاہ کی چل رہی سلطنت؟ بود سلطانی پندار و غلط. پندار و غلط. بادشاہی صرف اور صرف ایک وہم اور خیال تھا اور غلط چیز تھی، اس کی حقیقت تھی ہی نہیں. اس کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں. بود سلطانی پندار و غلط، ایک خیال تھا، ایک پرسیپشن تھی کہ میں بادشاہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی. سلطنت کی زیبت از مشتی سا، یہ مٹھی بھر مٹی اتنی سی، اس کو کیا بادشاہی اور کیا اس نے بادشاہ بننا، کہاں سجتا ہے اس کو؟ حق سلطان جهان نامده، حق سلطان جهاندار آمده است، سلطنت او را سزاوار آمده است. خدا جو کہ پوری دنیا کا مالک ہے وہ ہے بادشاہ، اسے ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلطان کہے. چون بدیدم عجز و حیرانی خویش ننگ می‌دارم ز سلطانی خویش. میں نے جب یہاں پہ آ کے اس دنیا سے آخرت میں آیا ہوں، اور جب اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت دیکھی تو مجھے شرم آنا شروع ہو گئی اپنی حکومت کے اوپر کہ میں کس چیز پہ اعتراض کر رہا ہوں، کیا حیثیت کیا تھی اس کی. گر تو خوانی جز پریشانم مخوان، اگر تو تم مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو تو سلطان نہ کہو، مجھے پریشان کہو، پریشان میں ہوں. وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں،
ایک بڑے مشہور آدمی تھے پریشان خٹک صاحب، ایک آدمی ادبیات کے چیئرمین رہے، اردو کے لیے بہت کام کیا تھا، تو وہ ایک اکثر لطیفہ سناتے تھے، نام ان کا تھا پریشان خٹک. تو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا کسی شہر میں، ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے کسی نے آنا تھا، تو میں اب کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آدمی کو بورڈ اٹھایا ہو، کوئی کارڈ وغیرہ میرے نام کا، دیکھتا رہا کوئی نہیں. اب فلائٹ جب آتی ہے تو اس وقت ایک رش سا ہوتا ہے، ایسا ایسا جب وہ رش نکل جاتا ہے تو ایئرپورٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس وقت کوئی فلائٹ نہیں ہے، کم از کم تھوڑی دیر میں آئے گی. تو کہتے میں نے کہ کر کے سارے جتنے بھی پیسنجرز تھے وہ اپنے اپنے رستوں پہ ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا. تو میں حیران تھا کہ کوئی آدمی مجھے لینے نہیں آیا. تو ایک آدمی میں نے دیکھا کھڑا ہوا، تو مجھے شک ہوا کہ شاید یہ مجھے لینے آیا. تو کہتے میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں پریشان ہوں. تو اس نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، میں خود بہت پریشان ہوں، جاؤ اپنا کام کرو. تو پریشان جو ہے ہم سب جو ہے وہاں پہ جا کے پریشان خٹک ہی ہوں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بادشاہ یہ کہتے ہیں اگر تم نے مجھے کچھ کہنا ہے تو مجھے پریشان کہو، سلطان نہ کہو. پریشان کا ایک مطلب بکھرا ہوا بھی ہے، اسکیٹرڈ. پریشان خیالی اسی سے ہے، زلف پریشان. ظاہر کیا ہے، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زلف پر کیا ہے، زلف پہ رخ پہ تیری زلفوں کو رخ پہ پریشان تیری نہیں دیکھا. زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. رخ پہ رخ چہرہ ہے، تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. تیری زلفوں کا یوں بکھرا ہوا ہونا میں نے اس نے نہیں دیکھا. اگر مجھے کچھ کہنا تو کہو پریشان. ننگ می دارم ز سلطانی خویش گر تو می خوانی او سلطانم تو سلطانم نخون. اگر کوئی سلطان ہے تو سلطان محمود غزنوی نہیں ہے، سلطان ہے وہ. سلطنت او راست و بر سودمی و من بر سودمی. سلطنت اس کی ہے اور میں تو مسلسل زوال کا شکار. گر به دنیا در گدایی بودمی. ہاں، سلطنت او راست و من بر سودمی. حکومت اسی کی ہے اور میرا فائدہ اس وقت تھا کہ میں دنیا میں گدا ہوتا، کیونکہ گدا اور جو مانگنے والا ہے وہ مجھ سے بہتر انسان کی حیثیت کو سمجھ سکا. میں تو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی اصل اوقات اور حیثیت کو سمجھ ہی نہیں سکا. گر به دنیا در گدا بودمی. کیا اچھا ہوتا کہ میں دنیا میں کوئی گدا ہوتا، کوئی فقیر ہوتا. کاش کی سچا بودی جانے. کہتے ہیں کہ میں کیا کاش کہ دنیا میں سینکڑوں کنویں میرے رستے میں ہوتے اور میں کہیں اسی میں گر جاتا، اور یہ شان و شوکت جو بادشاہی نے مجھے دی یہ نہ ملتی مجھے. خاشرو بھی بودمی و شاہ. میں ایسے صفائی کر رہا ہوتا، کہیں سے تنکے جھاڑ رہا ہوتا، رستے صاف کر رہا ہوتا اور بادشاہ نہ ہوتا. نیست این دم هیچ بیرون شو مرا. اب میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، پھنس گیا، مجھے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں معلوم ہو رہا. باز بھی خواہاں یک جو مرا. اب وہ ایک ایک جو کا حساب جتنا زیادہ ہے اتنا حساب دینا. تو کہتے ہیں اب جتنا میرے پاس تھا مجھ سے تو ایک ایک جو کا حساب لیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اپنے شب شہادت، شب ضربت یا شب شہادت، یہ جو آخری 2-3 دن تھے ان کے 19 سے 21 رمضان، افطار کے وقت افطاری میں 2-3 چیزیں سامنے رکھ دی گئیں، جن میں 2-3 چیزیں کیا تھی، روٹی، نمک، کھجور، اور 2-3 چیزیں کچھ یا دودھ آ گیا تھا ساتھ. تو آپ معمولی عام طور پر بہت ہی کہ نمک سے روزہ چھوڑ دینا یا اس طرح کا عادت تھی. تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ اٹھا کے لے جائیں، مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں اس کا حساب دینے کے لیے. کہا میں کیسے حساب دوں گا اتنی ساری نعمتوں کا. تو جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ حساب. نیست این دم هیچ برون شو مرا باز میخواهند یک جو مرا. تو مجھ سے وہ ایک ایک جو مجھ سے مانگ، اس کا حساب مانگتے ہیں. خوش بادا
بالو پر آن همای کو مرا در سایه خود داد جای. میری دعا یہ ہے کہ وہ ہما جس نے مجھے دنیا کا اقتدار اور مال و دولت دی تھی، جس نے مجھے اختیار دیا تھا، جس نے مجھے طاقت دی، کاش کہ اس کے پر خشک ہو کے جھڑ جاتے یا جھڑ جائیں. اس کو بد دعا دے رہے ہیں کہ جس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا. کو مرا در سائے خود، وہ پر جن کے سائے میں آ کے مجھے حکومت ملی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کاش کہ وہ پر جل کے کہیں راکھ ہو جاتے، وہ میرے فائدے میں تھا، نہ کہ یہ اختیار اور اقتدار جس نے مجھے اپنی شناخت سے محروم رکھا، جس نے مجھے اپنی ذات سے بڑھ کے کسی بڑے تجربے سے محروم رکھا. تو یہ ہو گئی جناب کہانی یہاں تک. اب آتے ہیں جو ہم نے آج شیئر کیا تھا، تو وہ والی کہانی ہے، کون سی ہے جی؟ جب تک وہ اگلی کہانی ڈسپلے ہوتی ہے میں بس اس کو سمرائز کر دوں جو بات ہماری اب تک ہوئی ہے کہ جی وہ آپ کا پہلا سوال کا میں جواب دے دی کہ نیکسٹ جو پڑھ اوکے. تو یہاں تک یہ کہ ہوما آیا، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ پرندہ ہوں جو تم جیسا نہیں ہوں باقی پرندوں. چونکہ ہوما ایک خیالی پرندہ ہے اور اس کے ساتھ طاقت اور اقتدار جڑا ہوا ہے، اور وہ اقتدار اور طاقت دیتا ہے جس کے سر پہ اس کا سایہ پڑ جائے. تو کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں تمہاری طرح، میں بہت بلند مقام ہوں. اور کہتا ہے میرا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے. چونکہ اپنے نفس پہ قابو پا لیا ہے تو اب میں دوسروں کو حکومتیں بانٹتا پھر رہا ہوں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میری عادت اور میرا مقام اور میری تربیت تو کچھ ایسے ہو چکی ہے کہ اب باقی پرندوں کو چاہیے کہ میرے سائے میں آئیں، کچھ مجھ سے لیں. سیمرغ تو میرے سائے میں بیٹھنے سے رہا، تو میرا اس تک جانا مجھے لگتا نہیں ہے، کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی کہ میں سیمرغ کی طرف جاؤں. میں تو تم سے کہتا ہوں تم ہی میرے پاس آ جاؤ. تو اسے دو باتوں پہ، ایک اپنے بلند مقام اور مرتبے پہ فخر تھا، اور یہ مقام اور مرتبہ کہتا تھا کہاں سے ملا ہے؟ مجھے اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی وجہ سے ملا ہے. خود آ کے اسے بتاتا ہے کہ یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کسی بلند مقام پہ فائز ہو. یہی جو تمہارے اندر چیز موجود ہے جس نے تمہارے اندر ایک غرور پیدا کر دیا ہے کہ تم نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا ہے، یہ خود وہی کام ہے جو کہ نفس کروا رہا ہے تم سے. تو تم بالکل بھی نفس سے آزاد نہیں ہو. اور پھر یہ بات کر کے وہ ایک کہانی سناتے ہیں سلطان محمود کی، جس میں سلطان محمود کو کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے، اور نیک آدمی تھا کوئی، اس نے خواب میں دیکھا سلطان محمود کو اور پوچھا کہ سنا اس دنیا میں کیسی چل رہی ہے؟ تو کہتے کیا پوچھتے ہو، مجھے سلطان نہ کہو، میں تو حیران و پریشان ہوں یہاں پہ آ کے. سلطان وہی ہے، مجھے اپنی سلطانی کے اوپر شرم آ رہی ہے کہ جسے تم سمجھ رہے ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حکومت ہے اس مقام اور مرتبے کے سامنے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس ہما کے سائے میں مجھے یہ حکومت ملی، میرے لیے زیادہ بہتر تھا کہ وہ ختم ہو جاتا، بجائے اس کے کہ مجھے دنیا میں حکومت ملتی. میں اگر دنیا میں گدھا ہوتا، فقیر ہوتا، تو میں زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کو اور اس کی حقیقت کو درک کر سکتا تھا. تو یہ ہماری کہانی کا خلاصہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے. آگے بڑھیں. اس دوران اگر دوستوں میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، چھوٹی سی ایک بات یہ بھی میں دوستوں کو عرض کرتا چلوں. داستان وادی، جی داستان وادی وہ بتایا انہوں نے، شیئر کریں گی، اسکرین شیئر کریں گی کائنڈلی. پرسش مرغان، دوستوں میں سے کوئی پڑھنا چاہیے داستان؟
اگر کسی کے پاس میں صرف ضرور پڑھیے، اگر آپ اردو پڑھنا چاہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر آپ فارسی پڑھنا چاہیں تو نور علی نور. ہاں جی، یہ پرسش ہے مرغان. جی پلیز. اچھا. بعد از آن مرغان دیگر سر به سر، عذرها گفتند مشتی بی خبر. هر یکی از جهل عذری نیز گفت، گر نگفت از صدر کز دهلیز گفت. گر بگویم عذر یک یک با تو باز، دار معذورم که می گردد دراز. هر کسی را بود عذری تنگ و لنگ، این بود صحیح چنین اچھا. ہر کسی را بود عذری تنگ و لنگ، این چنین کس کی کند انقاب جنگ. چنگ. ہر ایک انقا راست از جان خواستار، چنگ از جان باز دارد مردوار. هر که را در آشیان 30 دانه نیست، شاید از سیمرغ اگر دیوانه نیست. چون نداری دانه ای را حوصله، چون تو با سیمرغ باشی هم چله. چون تهی کردی به یک می پهلوان، دوستگانی چون خوری با پهلوان. چون نداری ذره‌ای را گنج و تاب، چون توانی جست گنج از آفتاب. چون شدی در قطره ناچیز و غرق، چون روی از پای دریا تا به فرق. ز آنچه آن خود هست گوی نیست این. تھوڑا سا رکیے گا. یہ جو ہے زیانچے، اس کو ہم ضرورت شعری کے تحت پڑھیں گے. زانچے آن خود هست گویی نیست این. اچھا اوکے تھینک یو. زانچه آن خود هست گویی نیست این، کار هر ناشست روی نیست این. جمله مرغان چو بشنیدند حال، سر به سر کردند از هدهد سوال. کی سبق برده ز ما در رهبری، ختم کرده بهتری و مهتری. ما همه مشتی ضعیف و ناتوان، بی پر و بی بال و نه تن نتوان. کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع، گر رسد از ما کسی باشد بدی. ہاں نسبت کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع. سیمرغ رفیع. کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع، گر رسد از ما کسی باشد بدی. نسبت ما چیست با او بازگویی، زان که نتوان شد به امیار از جویی. در میان ما و او نسبت بدی، ہر یکی را بدی. سوری اسے پڑھیں گے بدی. جی نسبت بدی، ہر یکی را سوی او رغبت بدی. او سلیمان است ما موری گدا، در نگر او از کجا ما از کجا. کرده موری را میان چاه بند، کی رسد در گرد سیمرغ بلند. کی رسد در گرد سیمرغ بلند بھی صحیح ہے، یا گرد سیمرغ بلند بھی صحیح ہے. اچھا کی رسد در گرد سیمرغ بلند. خسروی کار گدایی کی بود، این به بازوی چون مایی کی بود. هدهد آنگه گفت کی بی حاصلان، عشق کی نیکو بود از بد دلان. عشق کی نیکو بود. سوری عشق کی نیکو بود از بد دلان. ای گدایان چند از این بی حاصلی، راست ناید عاشقی و بددلی. هر که را در عشق چشمی باز شد، پای کوبان آمد و جان باز شد.
تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب. صد هزاران سایه بر خاک او فکند، پس نظر بر سایه پاک او فکند. سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوست این بدان ای بی هنر. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب درست. حق سوی آن بدانستی حضرت. ببین سوی جی آن پڑھیے میں بھی تھوڑا سا اس میں پھنس گیا ہوں. جی پلیز. سوی آن حضرت نسب درست. نہیں کچھ اور ہوگا. نسب درس یا سوی اس طرح ہوگا. آن درست. نصب کردی اچھا درست. جی سوی سوی آن آن حضرت نسب درست. نصب نہیں کردی درست. ہاں کچھ ایسا ہے, کچھ گڑبڑ ہے ادھر چونکہ وزن سیدھا نہیں آ رہا. کچھ ہمارا جو اچھا ٹیکسٹ ہے ہمارے سامنے اس میں کچھ مسئلہ ہے. جی سوی آن حضرت نسب کر دی درست, یوں ہوگا نسب کردی درست. اچھا. حق بدانستی ببین آنگه بباش، چون بدانستی مکن این راز فاش. هر که او از کسب متغرق بود حاش مستغرق لله. بود. هر کیو از کسب مستغرق بود. از کسب مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی حاش لله حاش حاش لله گر تو لله گویی حاش حق بود. لله گر تو گویی حق بود. اچھا گر خط تو تو نہیں ہے. گشتی نہیں گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، لیک در حق دائما مستغرقی. مرد مستغرق حلولی کی بود، این سخن کار فضولی کی بود. چون بدانستی که ذل کیستی، فارغی گر مردی و گر زیستی. گر گر مردی و مردی گڈ گر زیستی. گر گڈ نگشتی هیچ سیمرغ آشکار، نیستی نگشتی. سیمرغ گر نگشتی. نگشتی هیچ سیمرغ آشکار. گر نگشتی هیچ سیمرغ آشکار، نیستی سیمرغ هرگز سایه دار. باز اگر سیمرغ می گشتی نهان، سایه‌ای هرگز نماندی در جهان. هرچه اینجا سایه‌ای پیدا شود، اول آن چیز آشکار آنجا شود. دیده سیمرغ بین گر نیستت، دل چو آینه منور نیستت. چون کسی را نیست چشم آن جمال، باز چشم جمالش آن هست جمال. چون چشم کسی آن را جمال. نیست چشم آن چون جمال. چون کسی را نیست چشم آن جمال، بس جمالش هست صبر لا محال. با جمالش عشق نتوانست باخت، از کمال لطف خود آینه ساخت. هست از آینه دل در دل نگر، تا ببینی روی او در دل نگر. سبحان اللہ, کیا بات, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا. شکریہ. آپ نے بھی فارسی پڑھی ہے پہلے عائشہ کی طرح؟ ہاں جی لگ رہا ہے. اچھا ایسا ہے کہ اس کا حق جو ہے اس متن کا کافی زیادہ ہے کہ ہم اس کو 5-10 منٹ میں سمیٹ دیں. میری تجویز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اردو ترجمہ ہے اس کا, تو ہم فی الحال اس کا صرف اور صرف اردو ترجمہ آپ دوستوں میں سے کوئی پڑھ دے, ٹھیک ہے. اس کی تفصیل سے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوگا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اگلی کلاس کے لیے ایک ہمارا آپ سمجھیں کہ اس کا ایک پریمبل تیار ہو جائے گا, پھر ہم بات کو یہیں سے آگے لے کر تفصیل سے اس کو انشاءاللہ جتنی میری توان ہوئی بات کرنے کی, جتنی میرے اندر جو ہے وہ کیا کہیں استطاعت ہوئی, میں کوشش کروں گا. کافی بلند مضامین اس حصے میں ہیں, تو اگر کسی کے پاس فارسی کا اردو ترجمہ یا انگریزی ترجمہ ڈک ڈیوس والا یا کوئی بھی ہے دوستوں میں سے, تو والنٹیئر کرے اپنے آپ کو,
صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. عذر آوردن مرغان دیگر، دوسرے پرندوں کے عذر پیش کرنے کے مقابلے میں اس کے بعد دوسرے پرندوں نے بھی اپنے اپنے عذر پیش کیے جو بے خبری کا پلندہ تھے. جہالت کی وجہ سے انہوں نے جو اپنے عذر پیش کیے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ محض ادھر ادھر کی باتیں تھیں. میں ہر پرندے کا فردن فردن عذر اس لیے پیش نہیں کرتا کہ اس طرح بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے مجھے معذور سمجھو. الغرض ہر ایک پرندے کا عذر لنگ تھا. ظاہر ہے اس طرح عذر لنگ پیش کرنے والے عنقا کو کس طرح قابو میں لا سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی دل و جان سے عنقا کا خواہش مند ہوتا ہے وہ جوان مردوں کی طرح اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. جس کے آشیانے میں 30 دانے ہوں، اگر وہ دیوانہ نہیں بلکہ عقل مند ہے تو وہی سیمرغ کو حاصل کر سکتا ہے. جب تم ایک دانے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر تم سیمرغ کے ساتھ ہم خلوت کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی سیمرغ تک پہنچنے کے لیے بڑی بڑی گھاٹیاں اور وادیاں طے کرنی پڑتی ہیں. اس راستے میں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور جو شخص ایک دانے کا یعنی ایک امتحان کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا وہ سیمرغ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس راستے میں بڑے بڑے امتحان آتے ہیں اور بڑا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. جب تم ایک ہی آزمائش کو دیکھ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہو تو پھر تم بڑے بادشاہ یعنی سیمرغ سے کس طرح دوستی نبھا سکتے ہو؟ جب تم میں ایک ذرہ کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے تو پھر تم آفتاب کا وصال کس طرح حاصل کر سکتے ہو؟ جب تم ایک قطرہ پانی میں ڈوب کے غرق ہو جاتے ہو تو تم ایسے دریا کو کس طرح عبور کر سکتے ہو جس کا پانی تمہارے پاؤں سے لے کر چوٹی تک گہرا ہو؟ جو کچھ اللہ کی حقیقت ہے اس دنیا میں بو تک بھی نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہر ناشوستہ رو بن دھلے چہرے والے کا کام نہیں ہے. پرندوں کا ہدہد سے سوال کرنا. تمام پرندوں نے جب یہ بات سنی، ایک سیکنڈ میرا پیج گم گیا تھا. تمام پرندوں نے جب یہ حالات سنے تو انہوں نے یک زبان ہو کر ہدہد سے پوچھا کہ آپ چونکہ رہبری اور ہدایت میں ہم سب پر فائق ہیں، بہتری اور افضلیت آپ پر ختم ہے. ہم سب ضعیف و ناتواں و کمزور ہیں اور سب بے بال و پر ہیں. نہ ہمارا کوئی وجود ہے اور نہ ہم میں کچھ طاقت ہے. اس لیے آپ فرمائیں کہ آخر ہم رفیع الشان سے مرغ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ ایک شاذ و نادر شخصیت ہی ہوگا. آپ بتائیں کہ سیمرغ کی ہمارے ساتھ کیا نسبت ہے اور کیا تعلق ہے، کیونکہ علم کے بغیر یوں ہی اندھا دھند اس کے راز معلوم نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے اور اس کے درمیان نسبت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہر ایک کو اس کے پاس پہنچنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. سیمرغ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے اور ہم بیچارے چونٹی کی مانند کمزور و ناتواں ہیں. وہ کہاں اور ہم کہاں؟ آئین چھ نسبت خاک را با علم پاک. اس نے چونٹی کو کنویں میں بند کر رکھا ہے. اب یہ چونٹی اس بلند سیمرغ کے مقام تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ایک گداگر کس طرح بادشاہی کے کام کو سر انجام دے سکتا ہے؟ اتنا مشکل کام ہم جیسے کمزوروں کے بازوؤں سے کیسے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے؟ ہدہد کا پرندوں کو جواب. ہدہد نے پرندوں سے کہا، بد دلی عاشقوں کے لیے زیبا نہیں ہے، کیونکہ بد دلی اور عشق کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس بے دلی سے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ عاشقی اور بد دلی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس کی آنکھیں عشق میں بینا ہو گئیں وہ رقص کرتے ہوئے آتا ہے اور جان کو قربان کر دیتا ہے. تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو
کہ جب سمرغ نے نقاب سے اپنے سورج جیسے چہرے کو ظاہر کیا تو ہزار ہا سائے اس سے زمین پہ نمودار ہوئے. پھر اس نے ان پاک سایوں کو دیکھا اور تمام عالم پر اپنے سایہ کو نچھاور کر دیا. چنانچہ اتنی بڑی تعداد میں پرندے ظاہر ہو گئے. اے بے خبرو، جہاں کے تمام پرندوں کی شکل و صورت دراصل اسی کا سایہ ہیں. جب تم نے اس راز کو سمجھ لیا تو تم نے اس راز کو پا لیا، تو پھر تم نے اس کی بارگاہ قدس کے ساتھ اپنی نسبت کو درست کر لیا. جب تم اس راز کو سمجھ گئے ہو تو اب اسے دیکھو اور اس سے واقف ہو جاؤ، اور جب یہ راز تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر اس راز کو ہرگز فاش نہ کرنا. جو اس حقیقت ثابتہ کو پا لیتا ہے تو اسے ذات بخت میں مستغرق کہا جاتا ہے. ذات بحت. لیکن اسے ذات بحت میں مستغرق کہا جاتا ہے، لیکن مستغرق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیاذ اللہ وہ خود ذات بحت ہو جاتا ہے. لہذا امر و مستغرق کو حلولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حلولیوں کا عقیدہ حلول بالکل لغو اور باطل ہے. جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا سایہ ہے تو پھر خواہ تم مر جاؤ یا زندہ رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مرد مستغرق موت و حیات سے بے نیاز ہوتا ہے. اگر کوئی پرندہ ظاہر نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سمرغ کا کوئی سایہ ہی نہیں ہے، اور اگر سمرغ پردہ میں ہوتا تو جہان میں اس کا قطعاً سایہ بھی نہ ہوتا. سایہ کا وجود ثابت کرتا ہے کہ وہ چیز جس کا یہ سایہ ہے یہاں موجود ہے. اگر تیری اپنی آنکھیں نہیں ہیں تو سمرغ کی آنکھوں سے دیکھو. افسوس تو یہی ہے کہ ابھی تیرا دل آئینے کی طرح روشن نہیں ہے، چونکہ تم میں ذات بحت کے جمال کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اور اس کے جمال کو برداشت کرنا بھی ہمارے لیے ایک امر محال ہے. اس لیے ہم براہ راست اس کے جمال سے عشق نہیں کر سکتے. چنانچہ ذات بحت نے اپنی کمال مہربانی سے ایک آئینہ بنایا ہے، اور وہ دل کا آئینہ ہے. سو تم دل کو دیکھو تاکہ تمہیں اس کا عکس نظر آئے. اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں ہی ٹکٹکی باندھ لیا کرو تاکہ تمہیں اس کے جمال کا سایہ نظر آئے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. دوستوں میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے، تیمور صاحب بھی آگے ہیں. میں کچھ کام میں پھنسا ہوا ہوں ابھی، تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلی نشست کے لیے ہم باقی رکھتے ہیں، اس پہ ذرا زیادہ تفصیل سے اس پہ بات کریں. گروپ میں